بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5 ہاتھ مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہنے اللہ، پھر کہیں اللہ 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 اللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر کام میں، ہر تکلیف میں ہائے ہائے کہنے کی عادت ختم ہو جائے گی، اللہ اللہ کہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ جو ہمارا کام ہے اللہ پاک اس کام پر ہمیں ڈال دے۔ زبان اللہ نے بنائی سے لی، اب جس طرح 5-7 مرتبہ آپ نے زبان سے کہا اللہ، تو دل سے ہی 5-7 مرتبہ کہیں۔ دل سے کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ ساری توجہ اپنے دل کی طرف ڈال دیں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دیں، اور تصور یہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نمبر پر جو اللہ کا نور برس رہا ہے، آپ کے قلب اطہر کو جو مرکز بنا رکھا ہے اللہ کے نور نے، آپ کے قلب اطہر سے، دل مبارک سے ایک نور کا قطرہ اٹھا اور میرے بزرگوں کے سینوں سے پھرتا ہوا میرے دل پہ اتر رہا ہے، اور اس کی لذت کو میرا دل محسوس کر رہا ہے، اور ہر دھڑکن کے ساتھ، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑ جائیں، 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں اور سریوں کر کے دل کی طرف جھکا لیں، اور ناک کے ذریعے سانس لیں اور دل کی دھڑکن کے ساتھ کہیں اللہ۔ ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اور ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں تیرے در پر دامن پھیلائے ہوئے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے پروگرام میں مفتی محمد مشتاق صاحب ہمارے برادر ہیں، علمی روحانی شخصیت ہیں، بھائی محمد سلیم یاسین صاحب اور محمد سلیم صاحب، 5 شاپ والے، محمد عمیر یونس صاحب، محمد عمران صاحب، عبدالغفار صاحب، عبدالکریم صاحب، عادل طارق صاحب، اور طریقہ دیگر جملہ تمام حضرات ارشادی حال کے مالکان، آج کے اس پروگرام کے میزبان بھائی منیر صاحب جن کے گھر میں بھائی سلیم صاحب نے کھانا کھایا، تمام حضرات کا جو تعاون ہوا، آپ حضرات جس موسم میں الحمدللہ
عزت کے ساتھ اور بڑی حفاظت اللہ کے امن و سکون کے ساتھ تشریف لائے، تہ دل سے انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کے مشکور ہیں۔ اللہ ایسی بارونق اور مذہبی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت علماء کرام بھی کثیر تعداد میں ہیں، عرض کروں گا کہ اپنی مسجد میں مجلس ذکر کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ دل باش ہوتے رہیں، دلوں کی ٹیوننگ ہوتی رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے نمازیوں کو بٹھائیں، ایک بیٹھے تب بھی، 1000 بیٹھے تب بھی، مجلس درود شریف ہو، کوئی علمی بات ہو، کوئی ایک چھوٹی سی حدیث پاک پڑھی جائے، کوئی قرآن کریم کی آیت ہو، کوئی مسائل پہ گفتگو ہو۔ ہمارے ہاں بڑی اچھی ترتیب ہے، ہمارا مرکز ہے خانقاہ نقشبندیہ صدیقیہ مجددیہ، پیر محل مرکز ہے، تبلیغی مرکز ہے۔ ہمارے ہاں جمعے کی اذان ہوتی ہے 12:20 پر، پھر 1:45 بجے تک مجلس درود شریف ہوتی ہے۔ ہر کوئی جمعہ پڑھنے آنے والا اللہ کی رحمت لوٹنے سے پہلے، خدا کی رحمتوں کے سائے میں آنے سے پہلے اپنی ڈاک حضور کے روزے میں بھیج دیں درود شریف کی صورت، جتنا مرضی پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد خطبہ جمعہ ہوتا ہے، پھر نماز کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد جتنے حضرات ہوتے ہیں اللہ ان کے کھانے کے انتظام کرے، مستورات بھی ہوتی ہیں، مرد بھی۔ تو جب اس کی ابتدا شروع کی تو 20-25 لوگوں نے اہتمام کیا، اب الحمدللہ 500-600 ہونے لگ گئے مختلف اضلاع سے۔ جمعے کا عموماً میں دن باہر دیتا ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس بہت دور دور سے حضرات جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، 2,500-3 ہزار کا مجمع ہوتا ہے مختلف اضلاع سے۔ تو اس سے بہت فائدہ ہوا، ایمانی فائدہ بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد کروانے کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا آج اس مسجد باہر نکلا گیا دوسرا مولوی صاحب پھر تاریخ دیتا پھر کیا فائدہ ایسے تاریخوں کا؟ کسی نے میرے کان میں کہا 40 مسجدیں، کسی نے میرے کان میں کہا 55 مسجدیں، کسی نے کان میں کہا 60 مسجدیں، یوں نہیں بتایا کہ سارے کے سارے نمازی ہیں۔ کسی نے مجھے یوں نہیں کہا کہ 50 مسجدوں میں سے 10 مسجدیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، تارا لگتا ہی نہیں، یہ بتانا چاہیے۔ کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ مسجد نبوی والی طرز پر ہماری مسجد کے اعمال ہوتے ہیں۔ کسی نے یوں نہیں بتایا کہ فجر کی نماز میں ہماری مسجد کا حال فل ہوتا ہے، ایک آدمی کی قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ کریم ان کا تعارف بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ مسجدیں بنانے والوں نے بنا دی، اب ذمہ داری کہ جس محلے میں بنی وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، میرے بھائی اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اور اللہ کے گھر آباد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑے پڑے ہیں۔ فرمایا کہ جب علاقے میں داخل ہو وہاں کی مسجدوں کی حالت دیکھو، اگر مسجدیں آباد ہیں تو لوگوں کے دل اور گھر آباد ہیں، اگر مسجدیں ویران ہیں سمجھ لو اللہ کی رحمت والے سائے سے وہ کنبہ وہ گاؤں اجڑ چکا ہے۔ ہمارے اس جلسے کا معراج سنانا مقصد نہیں، ولادت سنانا مقصد نہیں، ہمارا اس جلسے کا مقصد کہ کلمہ پڑھنے والی امت 100% نماز قرآن پہ کھڑی ہو جائے۔ بچہ اسکول سے چھٹی کرے، جتنا ماں باپ کو احساس ہوتا ہے ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے، اتنا ہی احساس ہونے لگ گیا ہمارا ہر شہر مدینے کی طرف ہو جائے۔ یہ فکر صرف عبد الحنان کی نہیں، فکر سارے عالم کے انسانوں کی، اور خصوصاً جنہوں نے کلمہ پڑھا، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، سبحان اللہ، اتنا پاورفل کلمہ، کتنا پیارا کلمہ، پڑھتے ہی انسان کے پچھلے سارے کفر کے گناہ معاف اللہ فرماتا۔ اور اتنا پاورفل کلمہ جو اس کلمے کو قبر کے اندر لے گیا، گناہ ہے یا نہیں ہے معاف کرے اس کی مرضی، لیکن کلمے پر جس کی موت آ گئی جنت کے اندر اللہ سے ضرور داخل فرمائے۔ اللہ کلمے والی زندگی نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایک دوسری گزارش اپنی ذات کے لیے نہیں، تمام جلسہ والوں کے لیے جو اپنی اپنی مسجدوں سے آئے، جو اپنے اپنے اداروں سے، اپنے اپنی جگہوں سے، اپنے اپنے گھروں سے آئے،
ہر آدمی کا چاؤ اور محبت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نعت خان میرے گھر میں آئے، ایک ہمارے پر آپ احسان ضرور کیجیے۔ اللہ نے پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی جانے کا موقع دیا، ہمارے پر ایک احسان کیا کیجیے۔ اگر ہمارے سے آپ نے تقوی ایمان کی بات سننی ہے تو خدا را ہمیں نمازی حضرات کے گھر بٹھایا کیجیے اور نمازی حضرات کا کھانا کے ہاتھ کا میں کھانا کھلایا کیجیے۔ دیکھو بھائی، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر گیا، 40 دن جو عبادت کا نور تھا ایک لقمے نے سارے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب بتاؤ یا کون سی تقوی پرہیزگاری کی بات کریں؟ پکوان سینٹر والے سے عرض کر دیجئے کہ بھائی آج ہمارا مذہبی جلسہ ہے، ہمارے علماء اکرام اس امت کی ملائی ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری نگینوں کے ہیرے ہیں، کم از کم آج کے دن آپ کھانا پکائیں گے تو 5 وقت کی نماز کے اہتمام کے ساتھ، آپ کی نماز نہ چھوٹے۔ پھر میں دیکھتا ہوں جلسے میں آ کر کوئی جوتے اٹھا کے کیسے بھاگتا ہے، خدا کی قسم نیند چھوڑ دے گا، نماز کا سجدہ نہیں چھوڑے گا، روحانیت ہوا کرتی ہے میرے جان۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ، خانقاہ کے اندر تہجد کی نماز میں سارے سالکین اکٹھے ہوئے، فجر کی نماز میں 3 کی 1 رکعت رہ گئی، فرمایا سلام پھیرا، تینوں کی 1 رکعت رہ گئی، کہاں گئے میاں نماز پہلی رکعت کہاں گئی؟ انہوں نے کہا حضرت جب نماز کی نیت آپ اللہ اکبر کہنے لگے، ایک بیل گاڑی والا مدرسے میں آ گیا، 3 بوریاں گندم کی مدرسے والوں کے لیے لے کے آیا، طالب علموں کے لیے۔ وہ کہنے لگا مجھے جلدی ہے، تو ہم نے وہ گندم کی بوری کندھے پر اٹھائی اور جلدی سے جا کے ہم نے وہاں گودام میں رکھی، باقی سارے توقعات چلی گئی۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان گندم کی بوریوں کی نشانی ہے جی، فرمایا جلدی اٹھاؤ، مدرسے کے گیٹ کے باہر وہ کچرے کا ڈھیر ہے وہاں جا کے پھینکو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا کندھے پر آئی، 1 رکعت چلی گئی، پیٹ میں چلی گئی، پتہ نہیں کتنی نمازیں چلی گئی۔ ہاتھ کی کمائی کا بہت، 2 ایک تعویذ لے لو میرے سے، یوں نہیں کہوں گا کہ باہر میرا ڈرائیور 1 تعویذ دے رہا ہے 30 روپے ہدیہ، نہیں، 1 تعویذ لے لو میرے سے، کام آئے گا تمہارے۔ وہ تعویذ یہ ہے میرے جان کہ اپنے گھر کے اندر صاف شفاف حلال روزی لے کے آیا کرو، اور گھر والی سے کہہ دو جب میرے بچوں کی دشمن نہ بن، میرے بچوں کے مستقبل کی وارث بن۔ جب روٹی پکاوے ایک تو سر پہ چادر اوڑھا کر، اور جب روٹی پکانے لگے تو جو نماز کا وقت ہو نماز پڑھ کے روٹی پکایا کر۔ 2 کام آپ کر لو، ذمہ داری سر کرتا ہوں، کھائے گی رابعہ مسیح بنے گی، جو روٹی کھائے گا اللہ سے عبد القادر گیلانی بنائے گا۔ کریں گے کوشش میرے عزیزو، کریں گے کوشش میرے عزیزو، کریں گے کوشش میرے عزیزو۔ بات سمجھ آئی ہے میرے بھائی؟ ہمارا آپ کا تعلق یہ امت قرآن نماز پر آ جائے۔ اب جن کو یہ پیغام میرے سمیت ملا کہ عشاء کے فوراً بعد بیان ہوگا، تو کچھ نوکری پیشہ حضرات، کچھ لاہور میں، کچھ شادرے میں، کوئی کوٹ عبد المالک میں، کہاں سے کچھ غبرے سے آئے، اس لیے جلدی کرو یار بیان شروع ہو جائے گا، دیر کر دی تو بیان ختم ہو گیا، تو عشاء کی نماز کا سجدہ نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ خدا کی رحمت کی جھولیاں بھر بھر کے یہاں سے لے کے جاؤ، اور وہ جھولیاں جا کر وہ رحمتیں ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالیں، تو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیے گا۔ اگر بغیر پڑھے سو گئے تو پھر نہ رحمت باقی رہے گی، نہ رحمت والے کی توجہ باقی رہے گی۔ کریں گے کوشش سارے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ کرے آج کا یہ پروگرام جلدی اختتام پذیر ہو، کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ قریب بس دعا کرواؤں، اللہ کرے اختتام یہ ہمارا پروگرام کسی کی نماز فجر چھوٹ جانے کا ذریعہ نہ بنے، کہہ دو آمین۔ ہر کوئی انشاءاللہ چمکتا دمکتا برونق چہرے کے ساتھ ایمان کی حالت میں صبح فجر کی نماز کے بعد خدا کے گھر میں کھڑا پہلی صف میں نظر آوے۔ نیت کرتے ہو کوشش کرو گے میرے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تمہاری زندگی میں عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بآواز بلند و شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من مول نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں ہیں جے بولے منہ پھل کھڑ دے گفتار دیاں کیا باتاں ہیں انوار دیاں ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آپ گئے اس رات دیاں کیا باتاں نے قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں آج کا یہ پروگرام آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں عنوانات کے ذریعے اور اس پر گفتگو بھی ہو چکی شان والے نبی معراج والے نبی پاکستان کے اندر کوئی مسلمان ایمان والا ایسا نہیں جو شان کا انکار بھی کرے اور معراج کا بھی انکار کرے
سوچوں کی اعلیٰ ظرفی ہے، کوئی معراج خواب کی حالت میں، کوئی جسمانی حالت میں مانتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رحمت والے نبی کی دنیا میں تشریف آوری اور تشریف آوری سے پہلے کے حالات سے لے کر دنیا سے جانے تک جمال کو، اوصاف کو، کمال کو ہر ایمان والا دل و جان سے ماننا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اصلاحی حوالے سے جن حضرات کے میں نے نام لیے، اللہ کریم انہیں دنیا آخرت کے اندر خیر و خوبیوں کے ساتھ نوازے، اور جو حضرات ان کی دعوت پر اشتہارات اور موبائل کے میسیج کے ذریعے یہاں آئے، اللہ سب کو عزت ایمان والی زندگی میں ترقیاں نصیب فرمائے۔ بھائی مولوی مشتاق صاحب ان کے علاقے میں جانا ہوتا ہے، بہت مصروف ترین زندگی ہے، الحمدللہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر رکھا ہے۔ اللہ کریم دنیا آخرت کے اندر عزت نصیب فرما دے، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان کی ولادت اور ان کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر، ان کی ہلکی ہلکی مسکراہٹ کو دیکھ کر، ان کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر میاں بیوی نے ایک بہت اچھا ایک قدم اٹھایا، فیصلہ کیا کہ اپنے بچے کو قرآن والی دولت اور اللہ کے دین متین کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دیا۔ آج نتیجہ یہ ہے، قرآن یہ پڑھتا ہے، اللہ پاک نام اعمال کو نیکیوں سے ان کی بڑھتا ہے۔ اور یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی بہت کچھ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دو کون صلی اللہ، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے دن جنتی جنت کے اندر ہوں گے، جنت کے حور غلمان خدمتگار سارے پیش ہوں گے، جنتی سے پوچھیں گے افسردہ کیوں؟ وہ کہے گا دنیا کے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ بیٹیاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، کچھ حافظ تھے، کچھ عالم تھے، کچھ دنیا دار تھے، بیٹیوں کو میں نے بیایا تھا، ایک بھی نظر نہیں آ رہی، کیا وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو بھی یہاں میرے ساتھ کھڑا کیا جاتا؟ فرشتے جنت کی خادم کہیں پریشان نہ ہو، اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں، دوڑے جائیں گے جنت کے خدام، باری تعالیٰ تیرا بندہ جنت کی ساری نعمتیں لینے کے باوجود بھی پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں میں اپنے بچوں سے ملاقات کا مشتاق مند ہوں، مجھے میرے بچوں سے ملنا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کے بچے بھی ہیں پر یہاں نہیں، نچلے درجے میں۔ یا اللہ پھر کیا کرے، ملاقات کا سبب کیا؟ فرمایا ایسا کرو اس کے بچوں کو نیچے سے اٹھاؤ اور اوپر لے جاؤ۔ جب جنت کے خادم بچوں کو ملائیں گے، بچے ملیں گے، تو ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور کہیں گے بیٹے تو کہاں ہم کہاں، تو وقت کا شیخ الحدیث تھا، وقت کا مفتی تھا، مسجد کا خطیب امام تھا، مدرسے کا اہتمام تیرے پاس تھا، تو نیچے ہے ہم اوپر ہیں، مجھے تو دعائے قنوت بھی پوری پڑھنی نہیں آتی تھی، 6 کلمے نہیں آتے تھے، مجھے تو وضو کا طریقہ پورا نہیں آتا تھا، تو ایمان والا بنا، قرآن والا بنا، تو اللہ نے مجھے بھی دنیا کے اندر 4 عزت کے بول عطا فرما دیے۔ وہ پھر جنت کے خدام کہیں گے کیوں بحث کر رہے ہو، ابا یوں کہہ رہا، بیٹا یوں کہہ رہا، جواب میرے پاس ہے، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر جائیں گے باری تعالیٰ، باپ ان پڑھ، بیٹا شیخ الحدیث، باپ اوپرلے درجے میں، بیٹا نچلے درجے میں، کیا معاملہ؟ اللہ فرمائے گا میں بتلاتا ہوں، باپ کب فوت ہوا؟ بیٹے سے 30 سال پہلے فوت ہوا، بیٹا 30 سال کے بعد فوت ہوا، 30 سال تک بیٹا جو نمازیں پڑھتا رہا، تراویح میں قرآن سناتا رہا، جمعے کے خطبے ارشاد فرماتا رہا، تفسیر قرآن کی پڑھاتا رہا، حدیث پڑھاتا رہا، پڑھتا بیٹا تھا، پڑھاتا بیٹا تھا۔ اللہ کریم اس کے پڑھنے کی برکت سے روزانہ اس کے ماں باپ کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ یہ آج جو مقام ملا، جو 27-30 سال مرنے کے بعد تیرا بیٹا جو زندگی میں تراویح پڑھاتا رہا، کریڈٹ تجھے جا رہا تھا، اب بتاؤ کتنا انعام ہے۔ دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کر لی جائے، مرنے کے بعد اگر اس ڈگری کے اندر رہ کر اس عہدے میں، ڈاکٹر بننا جرم نہیں، وکیل بننا جرم نہیں،
جج بننا جرم نہیں، استادی ٹیچر بننا جرم نہیں، اگر اس عہدوں میں رہ کر حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے اور حرام حلال کی احتیاط کرتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کرے، وکیل اپنی وکالت سے جنت لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جج خیر والے فیصلے کرتا ہوا جنت کے اندر جائے گا، ٹیچر مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوا جنت کے اندر جائے گا۔ اور اگر ایک وقت کا شیخ الحدیث ہے، حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہ جانے، اللہ کی نافرمانی پر دن رات تلا رہے اور بہت سارا لکھ کر مواد دنیا کو دے دے، تو اس کا مواد اسے جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ اللہ معاف فرما دے تو اللہ کی مرضی، خدا کرم کر دے تو اس کی مرضی۔ تو میرے محترم مکرم دوستو، اتنی سی زندگی ہے انسان کی، 3 حصے جس نے زندگی گزاری: بے فکری کی زندگی بچپن، فکر والی زندگی جوانی، پچھتاوے کی زندگی بڑھاپا۔ بے فکری کی زندگی گزر گئی، اب جو زندگی ہے یہ فکر والی ہے، کچھ کر لیں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن مصیبت یہ المیہ ہے، دنیا کے اعتبار سے تو اتنا کچھ کیا، نہ کپڑوں کی حالت، نہ روٹی کی حالت، کوئی پریشانی اور غمی خوشی کا پتہ کوئی نہیں، اور بڑھاپے کے اندر فکر کرتا ہوا رو کے کہہ رہا مولوی جی میرے لیے دعا کرو، میں اپنے لیے کچھ نہیں کیتا، ناکام ہو کے جہنم کے اندر جاتا۔ یہ دور بہت اچھا ہے میرے چاند آپ کا، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا۔ اس دور کے اندر باپ کو اللہ نے اتنی ہمت دی، کہتا کوئی نہیں یار پتر نے کرن دے، کدوں تک جدو سر تے پے گی تے دیکھی جائے گی، انہاں دا پیو ہے کوئی نہیں، جب تک میرے سامنے انسان ہے، جب تک میں بڈھا ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں بولدا ہاں تھانوں فکر، جاؤ پترو موج کرو کھاؤ۔ یہ دور ہے۔ میں پچھلے مہینے 3 ملکوں میں ہو کے آیا، خدا کی قسم اتنے بچے سے لے کے عورت جوان بوڑھی سارے کام میں لگے ہیں، شام کو ایک دوسرے کو کوئی پانی کا گلاس دینے کو تیار ہے۔ تو شکر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسی پاک سرزمین دی، کلمے کی بنیاد پر ایمان والا ملک ملا اور ایمان والے بسنے والے لوگ اللہ نے عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر یہ بچہ جب پیدا ہوا اور ماں کی گود کے اندر اس نے آنکھ کھولی، بتاؤ بولتا تھا؟ سمجھنے کی صلاحیت تھی؟ عقل تھی اسے؟ اگر عقل ہوتی تو ماں کی گود کے اندر پیشاب کرتا؟ عقل ہوتی گھٹا گھٹ دودھ پی کے الٹیاں کرتا؟ اعتدال ہوتا؟ اس عقل ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے نظام اس کے ساتھ سارا جوڑا، کھانے کا، پینے کا، سننے کا، جاگنے کا، خواہش کا، گرمی کا، سردی کا، رونے کا، ہنسنے کا، نہانے کا، سونے کا، جاگنے کا، سارا نظام جوڑا۔ اس نظام کو ایک الارم کے ماتحت کر دیا۔ بتی گئی، پنکھا بند ہوا، انہیں یوں کہا کہ امی پنکھا بند ہو گیا، کہا کسی شیرخوار بچے نے، انہوں نے کہا ماں کو کچھ نہ ملا، اس نے اپنا دوپٹہ ہی لے کے جلنا شروع کر دیا۔ اسے سردی لگی تو رو کے دکھایا، ماں نے اپنا دوپٹہ اس کے اوپر ڈال کے اپنے سینے سے لگا۔ اسے بھوک لگی، اس نے رو کے دکھایا، ماں نے سینے سے لگا لیا۔ ماں نے کہا لو اسے نیند آ رہی، ماں نے پھر سینے سے لگا لیا۔ اس نے ری کرنا شروع کیا، ماں نے کہا وہ پیشاب کر دیا، پخانہ کرے، پیمپر ماں بدلنے ٹھنڈے پانی سے۔ اس کی چیخ پر، اس کے رونے پر اللہ نے اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا۔ کیا خیال ہے میرے بابو کوٹ پنڈی داس والوں، جب اتنا سا تھا رونے پر سارے مسئلے حل ہوتے تھے، جب جوان ہوگا رو کے دکھائے گا، کیا اللہ اس کے مسئلوں کو حل نہیں کرے گا؟ تو ساری زندگی کی پریشانیاں لائیں گے اور اس سے رو کے دکھائیں۔ پہلی امتوں کے اندر گناہ ہوا کرتا تھا، اس امت کے اندر گناہ سے اگلا درجہ گناہ کا اور بڑھ گیا۔ پہلی امت گناہ کر کے شرمندہ ہوا کرتی تھی، یہ گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتا۔ کیتا ہے کی ہو گیا، میں بھی کیتا ہے، اور بھی تو سارے کر دینے، دیکھا جائے گا جو فوراً پہ گی تو میں بھی آ جائے گا، سارے ٹوٹ دے۔ یہ اللہ کو اکڑنا پسند ہے، سر جھکانا اللہ کو پسند ہے، سر اٹھانا اللہ کو پسند نہیں۔ بڑوں بڑوں کی گردنوں کے سریے اس نے مروڑ کے رکھ دیے اور بار بار اعلان
کر رہے اپنے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، کر جو کرو، آنا تو میرے پاس نہیں ہے۔ اچھے اعمال لائے گا، اچھا برتاؤ کیا جائے گا، برے اعمالوں کی ٹوکری بیگ لے کے آئے گا تو پھر حال بھی تیرا برا کیا جائے گا۔ نہیں یقین آتا کوٹ پنڈی داس کے قبرستان میں جا کے تمام قبر والوں سے پوچھو، یوں کا کرتے تھے کہ میں کیتا ہے تے کہ اور بھی تے کرتے نے، عذاب آئے گا تو پکڑا جاؤں گا، دیکھی جائے گی، جا 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 قبرستان میں ان کی قبروں پہ جا کے کھڑا ہو کے پوچھ موت نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ مرنے کے بعد جو تم نے عرق گلاب لگا کے قبر کے اندر بھیجا تھا، دو فرشتے سامنے آ گئے، انہوں نے چٹے کفن کا بھی ہمارا حیا نہ کیا، اتنی انہوں نے آنکھ پھاڑ کے گھور کے دیکھا، کفن کی تلیوں میں جو تم نے لپیٹ کے ہمیں بھیجا تھا، فرشتوں کی گھوری کی وجہ سے رب اکبر کی قسم ہے قبر کے اندر کفن کی تلیاں بھی پھٹ گئیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تم اپنے مرنے والوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں پروردگار عالم سے عرض کرتا وہ تمہیں عذاب قبر دکھاتا اور سناتا۔ انسان کی پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں میرے عزیزوں پھٹنے لگ جاتی ہیں، ڈیلا نیچے کو ہو گیا اور سفید پتلی آسمان کی طرف چڑھ گئی، میرے عزیزوں خا خا کی آواز آنے لگ گئی، سیدھا لیٹا ہاتھ پیر مڑنے لگ گئے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، سمجھ لو لوگوں شہد پانی اندر جا رہا ہے، اللہ اکبر، حلق اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، سمجھ لو فرشتوں کے ساتھ الجھا پڑا ہے، معاملہ بڑا اوکھا ہو رہا ہے۔ سمجھ لو کہ اگلا منظر اسے دکھایا جا رہا ہے، فرمایا خبردار اس وقت اولاد کی پہچان نہ کروا، پوتے دوتے کی پہچان نہ کروا، بیٹی کو اجازت نہیں ہوں کہ ابو جی ایک باری دے میری طرف دیکھو تو صحیح، بیٹا یوں نہ کہ ابو جی تسی اکھاں کھول دے کہ نہیں کھول دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ مرے، ماں مرے، بھائی مرے، بیوی مرے، چار چفیرے بیٹھ جاؤ اور اسے اتنا کلمہ طیبہ پڑھ کے سناؤ کہ کلمہ پڑھنے سننے کی وجہ سے زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ کون کلمہ سنائے گا؟ اللہ اکبر، جس نے سال سال کبھی کلمے کا ورد کر کے نہ دیکھا، کون کلمہ سنائے گا؟ میرے عزیزوں جسے آسمان کی کڑک بجلی کی چمک پر بھی کلمہ یاد نہیں آیا، زلزلے کے دھچکوں پر بھی جسے کلمہ یاد نہ آیا، میرے عزیزوں طوفانی موجوں کو دیکھ کے کلمہ یاد نہیں آیا، بڑے بڑے حادثات کو دیکھ کر زبان پر استغفار توبہ کا لفظ نہیں آیا، ایمانداری سے بتاؤ موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پہ کیسے آئے گا؟ کون پنڈی داس والوں تمہارے سے عرض کر کے جا رہا ہوں، اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈال لو، صبح شام اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ اللہ کا ورد کیا کرو، جب اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈل گئی موت کے وقت خدا کا نام نہیں بھولے گا، اگر دنیا کے اندر اللہ کا نام بھول گئے رب اکبر کی قسم ہے پورا کوٹ پنڈی داس تمہیں خدا یاد کرائے گا، موت کے وقت ملک الموت خدا یاد آنے نہیں دے گا۔ اپنا جی خدا کے گھر میں لگایا کرو، اور میرے پیاروں اور میرے ویروں اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اسے کھول کے بیٹھ جایا کرو، قرآن پاک کو روزانہ ایک دو مرتبہ اپنے سینے سے لگایا کرو، آج قرآن کو سینے سے لگا لے، قبر کے اندر قرآن آپ کو مجھے سینے سے لگائے گا۔ کسی دکان پہ چلے جاؤ، ہوٹل پہ چلے جاؤ، چائے والی دکان پہ چلے جاؤ، آئس کریم برگر پیزے شوربے والی دکان پہ چلے جاؤ، کہیں جا کے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹی کی شادی میں چلے جاؤ، یار کیا پیغام خوشی میں چلے جاؤ، جو کوئی بیٹھے گا موضوع کیا ہے؟
تیل مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، قیامت آ گئی جی، آٹے کا ریٹ تو آسمانوں سے باتیں کرنے لگا، تیل کا ریٹ تو آسمانوں سے باتیں کرنے لگا۔ اللہ اکبر، مر گئے مر گئے مر گئے۔ اللہ اکبر، یہ فضول سی بحث لے کے بیٹھے ہو، تیل مہنگا ہوا، کتنوں نے اپنی گاڑیاں دروازے پہ کھڑی کر دی، کنہوں نے کاروں پہ کپڑا ڈال کے اللہ اکبر اپنی گاڑیاں دروازے پہ کھڑی کر دی۔ رش اسی طرح برقرار ہے، بلکہ اور زیادہ رش پڑ گیا۔ پیٹرول پمپ پر 4-4 5-5 10-10 گاڑیوں کے بعد نمبر آتا ہے۔ معلوم ہوا پیٹرول مہنگا سستا گزارا ہو جائے گا، اے لوگوں آٹا مہنگا سستا گزارا ہو جائے گا، ڈالر پاؤنڈ کا ریٹ سستا مہنگا گزارا ہو جائے گا، سونے چاندی کا ریٹ سستا مہنگا ہو جائے گزارا ہو جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، کلمہ نماز کے بغیر چلا گیا، قبر کے اندر ایک رات گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جہاں جا کے بیٹھ جاؤ یار، اب تو دل کے اندر ایک ہی حسرت ہے، بڑا مکان بچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ دکان ہے، خدا کرے دعا کر دوسری دکان والے سے بات چل رہی ہے، سودا ہو جائے، یہ دکان بھی بچوں کے لیے ہونی چاہیے۔ بیوی کے پاس بیٹھ جاؤ، کہنے لگی بچی کی جہیز میں یہ ہونا چاہیے، بچہ کہنے لگا ابو مجھے کاروبار کرا یہ ہونا چاہیے، میرا کمرہ علیحدہ ہونا چاہیے، میں میٹرک کا امتحان دے لوں ابو موبائل میرے پاس ہونا چاہیے، بیٹی کہتی ہے ابا جان میرے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ وہ فضول کی بحث ہے، فضول کی خواہشات ہے۔ گھر کے 15 جی ہیں، 15 افراد ہیں، گھر کے 15 افراد میں سے کسی نے بھی ایک دن یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دسمبر کی 6-7 تاریخ کو حضرت کی قبر پر میں جا کے کافی دیر میرے عزیزوں بیٹھا رہا۔ حضرت شری سکتی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو بھانجا دونوں ہیں میرے عزیزوں، ان کی قبر پہ میں کافی دیر جا کے ملک شام کے اندر بیٹھا رہا۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی، پیر کے پیر و مرشد معروف فرشی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ یقین جانو جنید بغدادی سامنے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ پڑا ہوا ہے، ان کی قبر پہ بھی جانا ہوا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے بازار کے اندر، مریدین ساتھ تھے، سالکین ساتھ تھے، محبین ساتھ تھے، فرمانے لگا لوگوں یہاں ایک جنید دانا رہتا ہے، کہاں اس کا مال؟ کہ وہ اینٹ کا سرانہ بنائے ہوئے جنگل کے اندر لاٹھی کے سہارے لیٹا بیٹھا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس چلے گئے اور جا کے فرمایا اے بہلول میں تیرے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا، بڑا دانا ہے، دنیا تجھے عقل مند کہتی ہے، دنیا کہتی دانائی کی باتیں کرنے والا تیرے سے بڑا کوئی نہیں، میں تیرے پاس کچھ دعا کرنے کے لیے آیا۔ حضرت بہلول کہنے لگے تیرا نام جنید ہے کہاں؟ کہ وہی جنید ہے جسے دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، وہی جنید ہے جس کے پاس لوگ دور دراز سے اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ کہا ہاں مجھے جنید کہتے ہیں۔ کہ اچھا تو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے؟ کہ جی ہاں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں۔ کہ اچھا پھر یہ بتا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ جنید بغدادی کہنے لگے بابا جی کو بس بڑا ہے نا، دانا ہے، یہ تو بکری کی باتیں کر رہے ہیں۔ جنید جیسے عالم سے پوچھ رہے روٹی کا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، سنت کے مطابق بیٹھنا، کھانا کھانے سے پہلے پانی یا درمیان میں پینا، کھانا کھانے کے بعد نہ پینا، چوتھا حصہ بھوک رکھ کے تیسرا حصہ کھانا کھانا، ایک حصہ پانی کا روٹی کا، تیسرا حصہ ہاضمے کے لیے رکھنا، اپنی جگہ سے کھانا، آستین چڑھا کے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، دعا پڑھ کے کھانا، دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے دعا پڑھنا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر حضرت بہلول نے اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، ورنہ بڑا متقی پرہیزگار پیر طریقت بنا پڑتا ہے، جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، بتا وہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ حضرت بہلول کا منہ دیکھ رہے ہیں، بابا واقعی سٹی آ گیا، پاگلوں کی باتیں کر رہا ہے۔ اپنی لاٹھی اٹھائی، اپنی کھڑا میں پہنی، چادر کندھے پہ ڈالی، چل دیے۔ جنید پیچھے پیچھے، بابا جی سنو تو صحیح، سنو تو کیا ہے؟ اگر کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، ہاں مجھے کھانا کھانا سکھلا دو، بتا دو۔ کہ چل تجھے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا۔ کہاں جی ہاں وضو کر کے سونا، معمولات سے
فارغ ہو کے سونا، فرضوں سے سنتوں سے فارغ ہو کے سونا، معمولات سے سنت طریقے کے مطابق بستر بنانا، بستر جھاڑنا، بستر بچھانا، مصنون دعائیں پڑھنا، معوذتین پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، دائیں کروٹ سے لیٹ جانا، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھنا، اپنی ٹانگوں کو سمیٹنا، اپنا بازو اپنی دامنوں پہ رکھنا، اللہم بسمک اموت واحیا کہہ کے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ جنید بغدادی کی بات سن کر حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنا ڈنڈا اٹھایا اور جھڑکتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑتے چلے گئے، فرمایا جسے سونے کا طریقہ لیا تھا وہ مخلوق خدا کو محمد کا غلام کیسے بنائے گا؟ پھر پیچھے پیچھے حضرت جی اصلاح فرما دو، اصلاح فرما دو۔ آپ نے فرمایا کھانے کا طریقہ تجھے نہیں آتا، سونے کا طریقہ تجھے نہیں آتا، بولنے کا طریقہ جمعہ پڑھاتا ہے کہ جی تصوف کی لین میں اللہ اکبر واعظ کرتا ہے کہ جی ہاں کرتا ہوں، مخلوق خدا کو سمجھاتا ہے، فرمایا کیا بات کرتا ہے، تجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ کہاں جی ہاں مخلوق خدا کو دیکھ کے کرتا ہوں، ہر مخلوق جیسا ذہن ہوتا ہے ویسی بات کرتا ہوں، انداز تکلم میرا نرم ہوتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے میں لوگوں کی عزت سے عزت لفظ مجرو نہیں کرتا، اللہ اکبر ہلکی بات کہتا ہوں، آہستہ آہستہ کہتا ہوں، لوگوں کی سمجھ کے اندر آ جائے، اور بات کہنے سے پہلے اللہ کا قرآن نبی کی حدیث سے استفادہ حاصل کرتا ہوں، رہنمائی لیتا ہوں، اللہ اکبر بات کرتا ہوں مخلوق انسانی کی خدمت کے لیے۔ فرمایا او جا جا، میں تو سمجھتا تھا تو بڑا دانا ہوگا، بڑا عقل مند ہوگا، بڑا خطیب ہوگا، بڑا عالم پڑھا لکھا ہوگا، اور لوگ جاؤ جاؤ جنید کے پاس نہ آیا کرو، ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کے اصلاح کرنے کا کیا فائدہ، نہ جسے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ جسے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے، نہ جسے سونے کا طریقہ آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی، حضرت بہلول دانا کے کرتے کا پلو پکڑ کے کہنے لگے اللہ والے جب تک جائے گا نہیں میں تیرے قدموں سے نہیں اٹھوں گا، جب تک مجھے دھن جائے گا نہیں۔ فرمایا پہلی میں نے تیرے سے بات پوچھی کہ تجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے اور تجھے طریقہ نہیں بتلایا، تو نے تو ساری سنتیں گنوا دی۔ کھانا کھانے کا طریقہ یہ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کر لے کہ تیرے سامنے رزق پڑا یہ حلال کے پیسے کا کہ حرام کے پیسے کا، اگر حرام کے پیسے کا سنت کے آداب کو سامنے رکھ کے کھانا کھایا رب کعبہ کی قسم نبی کی ساری سنتوں پہ پانی پھر جائے گا، اگر کھانا حلال کا ہو تو ایک ایک سنت کے زندہ کرنے پر خدا تجھے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ متنجن کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، دہی کے رہتے کھا رہے ہیں، فروٹ چاٹ کھا رہے ہیں، زردے پلاؤ کھا رہے ہیں، اور خدا کے بندو تبھی تو میں روتا ہوں میں نمازی گھر کے ہاتھ کا کھانا کھلایا کرو، خدا کے واسطے نمازی گھر کے ہاتھ کا کھانا کھانے لگے، دل بھی زندہ رہتا ہے، نور بھی روح کے اندر بھی تازگی رہتی ہے، پھر زبان کے اندر اللہ لکنت ختم کر دیتا ہے، اللہ زبان حق کہنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ اور صرف حلال مولویوں کے لیے نہیں، نعت خوانوں کے لیے نہیں، قاریوں کے لیے نہیں، جس نے کلمہ پڑھا پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے اللہ نے جتنے سینے میں طاقت دی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بڑی بلند دانا نے بات کہہ دی کہ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیا کر کہ لقمہ جو منہ میں جا رہا ہے یہ حرام کے پیسوں کا کہ حلال کے پیسوں کا جا رہا ہے۔ حضرت جی ایکڑیاں گلنا تو اسی چھیڑ دیتی ہیں ہم کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمت اللہ علیہ پتہ بغداد کیوں گئے تھے، عراق کیوں گئے تھے، شام کیوں گئے تھے، لبنان کیوں گئے تھے؟ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا اللہ اکبر پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری ہمارے ساتھ ہے۔ لبنان کے ایک شخص کو خواب آیا کہ مدینہ شریف میں کمال الدین نام کا آدمی ہے، اس کے پاس میرا منہ مبارک ہے، وہ منہ مبارک اس سے جا کے مدینے میں لے لے اور اپنے پیر حضرت
امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی لڑی میں شیخ عباس الحسینی فضلی نقشبندی جن کی ہم زیارت کر کے آئے، چوتھی پیڑھی نقشبند کی، جہاں سے ہمیں سلسلے کی اجازت بھی ملی، سند کے ساتھ بھی اجازت ملی، تفسیر حدیث پڑھانے کی اللہ کے ولی نے اجازت دی۔ 60,000 علماء کرام جس کا روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث سنتے ہیں، فرمایا یہ وہاں سے منہ مبارک لے جا اور جا کر اللہ غنی سامرے کے شیخ الحدیث کو دے دے، اور سامرے کے شیخ الحدیث کو پیغام دے دے۔ پاکستان کے اندر مسکین پور شریف ہے، وہاں ایک مرد قلندر محمد صاحب محمد پیر محمد صاحب رہتا ہے، کہ میرے منہ مبارک میرے تحفے کے طور پہ پیر محمد صاحب کو جا کے دے دے۔ وہ بڑا پریشان ہوا لبنان کا شخص، ابھی اس کی زیارت بھی کر کے آیا، اس کی آنکھ کھلی، وہ مدینہ شریف کا ٹکٹ کٹا کے چلا گیا، پہنچا وہاں پہ، اس شخص سے کہا، اس نے کہا اللہ کے نبی کے منہ مبارک تیرے پاس ہیں، انہوں نے تیرا نام بتایا، تیرے والد کا، جب یہ کہا اللہ کا غص کھا کے زمین پہ گرا، اسے بھی حضور کی زیارت کی، گھر گیا، وہ بھی اللہ کے منہ مبارک کے اس نے دی۔ وہ وہاں سے پہنچی سامرے کے اندر، بغداد سے 1 گھنٹے کی مسافت ہے۔ پھر 2 سال تک شیخ عباس الحسینی پاکستان میں تلاش کرتے رہے کہ پیر محمد صاحب کہاں ہیں۔ اس مرتبہ مارچ کے آخر میں پچھلے سال اجتماع پر ترکی سے علماء اکرام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا ہدیہ مدنی کریم علیہ السلام کے روز انور سے آیا ہے، فلانی جگہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہمیں دعوت دی، سپانسر بھیجیے، ہم وہ لینے کے لیے آئیں گے۔ پھر 16 افراد علماء اکرام کو سپانسر ملا، پھر ہم بدریہ، شام، پھر عراق، پھر سامرا گئے، ہمیں وہاں سے بہت سارے تبرکات ملا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جبہ مبارک ملا، حضرت معروف کرزی رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی ملی، سند کے ساتھ ابو موسیٰ عشری رحمت اللہ علیہ کا جو آپ نے اپنی زلف مبارک کا بال دیا تھا ہمیں وہ ملا، تربت مبارک کی مٹی ملی۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس کھمن صاحب دامت و فیوزہم حضرت سے ملنے آئے، اتنا بڑا گڑا ہل سے نکلی ہوئی تھی اور بس بہری تھی، حضرت سرس کرنے لگے کرم فرما دو، مجھے 2 دانے مٹی کے دے دو۔ حضرت تیر فرمانے لگے میں کس طرح دوں، یہ تحفہ میرا ہے۔ وہ زبردستی لے گئے۔ اگلے دن آئے، اللہ کی قسم مشتاق صاحب چہرہ بالکل صاف چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ مٹی کا دانہ میں رات لگایا، صبح اٹھا تو زخم کا نشان ہی ختم ہو گیا۔ پوچھا مولانا الیاس گھمٹ سے فون کرتے، اگر کسی کو 16-17 چیزیں ہدیہ ہمیں وہاں سے ملی، کسی کو زیارت کرنی ہو، مسکین پور شریف کا اجتماع آ رہا ہے الحمدللہ 19-20 تاریخ کو ہفتہ، اور بہت بڑی نقشبند سلسلے کی گردی ہے۔ سادہ سرونا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں خادم آیا، حلال روزی کے بارے میں بتلا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں خادم آیا اور آگے کہنے لگا حضرت جی میں تصوف کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں، سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں، اللہ والے میں تیری خدمت میں تیری جوتیاں اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے فقیرہ میرے پاس رہ لے۔ خانقاہ کے اندر رہنے لگ گیا۔ اللہ والے ذمہ دارہ کیا کرتے تھے، ہر وقت زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ پوچھو اللہ اکبر بڑے بڑے کابرین سے، جب ان سے پوچھو میرے شریعت عطا اللہ صاحب بخاری سے، اللہ اکبر لکھنوی رحمت اللہ علیہ سے، شیخ الحدیث و تفسیر عبداللہ درخواستین کی آل اولاد سے پوچھو، فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ جس زمین پہ بیٹھ کے ذکر کرتا تھا وہاں کے مٹی کے ڈلوں میں سبھی اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ کا خادم کہنے لگا حضرت جی کیا میں بھی آپ کے ہل چلانے میں مدد نہ کروں؟ فرمایا فقیرہ میں تو تہجد کی نماز کے بعد ہل جوتتا ہوں اور اپنی زمینوں میں چلاتا ہوں۔ کہنے لگا جی میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تہجد کے وقت میرے عزیزو آپ کا خادم آیا، ذمہ داری آپ نے لگائی تھی کہ یہاں سے بیل کھولنے ہل میں جوتنے پھر اس رستے سے لے کے آنا۔ خادم رات کے اندھیرے میں رستہ بھول گیا، سامنے نظر پڑی کھیتوں میں سے لے کے آ رہا تھا۔ فرمایا فقیرہ جہاں ہے وہاں رک جا، جلدی کر ان کھیتوں سے میرے بیلوں کو باہر نکال لے۔ جب کھیتوں سے باہر نکال لیا گیا، اللہ اکبر آپ نے اپنے سر سے کپڑا اتارا، اپنے سر سے پگڑی اتاری۔ فرمایا فقیرہ ان بیلوں کے پیر پکڑ، اس میں جو مٹی لگی میں اپنے کپڑے سے صاف کروں گا۔ فقیر بڑا حیران ہوا، بیلوں کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں، بیل کے پیر پکڑ رکھے ہیں۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اپنے سر کی پگڑی سے بیلوں کے پیروں سے مٹی اتار رہے۔ فرمایا اب ان بیلوں کو میرے کھیتوں میں آنے کی اجازت ہے۔ خادم رونے لگ گیا، کہنے لگا جی بیل ہی تو ہے، انہوں نے کون سا جوتا جرابیں پہننی ہوں گی؟ اللہ والے نے
نے ان کے پیروں سے مٹی صاف کرائی. فرمایا فقیرہ تجھے پتا نہیں ہے اس کچے سے کوٹھے مکان خانقاہ میں دنیا کا مال نہیں ملتا بلکہ اللہ کا پیار ملتا ہے. فرمایا پتا یہ اللہ کا پیار لینے کے لیے انڈیا سے دارالعلوم دیوبند سے بڑے بڑے کابرین اس کچی سی سرزمین کوٹھے مکان خانقاہ میں کیوں آتے ہیں کہ اللہ والے کیوں. فرمایا تجھے پتا نہیں ہے تیرا پہلا دن ہل جوتنے کا بیلوں کو کھولنے کا میرا ہل کو بیلوں کو لے کے آنے کا یہ رستہ ہے. تو جس کھیت سے میرے بیلوں کو لے کے آیا یہ کھیت میرے نہیں کسی اور کے ہیں. جب میں نے بیلوں کو آتے دیکھا تو اس کھیت والے کی کھیت کی مٹی میں نے باہر جھاڑ دی. اگر اس کے کھیت کی مٹی میرے بیلوں کے پیروں کو لگی آتی میرے کھیت کی مٹی میں شامل ہو جاتی. رب اکبر کی قسم ہے اگنے والا بیج یہاں سے نکلنے والا دانا فضل علی قریشی پہ حرام ہو جاتا ہے کہ نہیں احتیاط. ہذا من فضل ربی کا نعرہ لگانے والوں دکانوں پر اسپیکر لگانے والوں تمہیں کیا پتا تمہاری دکان پر سودا لینے والا سودا خریدنے والا کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. سب سے پہلے بائیکاٹ کرو تمہارے ایمان کی بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی دکانوں پہ لکھ کے لگا دو نبی کے گستاخ کو میری دکان کی سیڑھی چڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. جواب مردی لکھ دو قادیانی پکا نسلی اصلی کافر ہے. خبردار میں مسلمان ہوں غلام رسول ہوں آج کے رسول ہوں. خبردار قادیانی کو ہو میری دکان پہ چڑھ کر سودا صابن لینے کی اجازت کوئی نہیں. میں بھی غلام رسول ہوں آپ بھی غلام رسول ہو. ابھی میں نعرہ لگاؤں غلامی رسول میں تم کہو کہ موت بھی قبول ہے. میں کہوں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تم بھی غلام رسول ہو میں بھی غلام رسول ہوں. کوئی یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے کوئی الصلاۃ والسلام کہتا ہے کوئی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہے. کوئی حق محمد سچ محمد کا نعرہ لگاوے گا کوئی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا کوئی طلع البدر کے ترانے پڑے گا. تم بھی غلام رسول ہو میں بھی غلام رسول ہوں. چلو چلو صبح کوٹ پنڈی داس کی اللہ اکبر بازاروں میں چلے کپڑے والی دکان پہ چلے بیچنے والا بھی غلام رسول ہے تھیلی میں ڈالنے والا بھی غلام رسول ہے ریٹ کا بھاؤ کرنے والا بھی غلام رسول ہے. چلو چلو غلام رسول ہو کسی ایک غلام رسول کی دکان سے مجھے فاطمہ والا لباس لا کے دکھا دو. مجھے ایک درزی کی دکان پہ جا کر یہ کہہ دو کہ درزی صاحب تو نے وہ لباس اس انداز سے سینا ہے جس طرح کا لباس کرتا میرا کالی کملی والا معراج کا دولہا پہنا کرتا تھا. اور چلو چلو غلام رسولوں حسین کے عشق میں نعرے لگانے والوں کربلا کا شاہ حسین حسین کا نعرہ لگانے والوں اور امت کے نوجوانوں میں تمہیں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کھڑے ہو کے بتاؤ کون سا ایسا جوان مرد ہے جو یہ بتلا دے کہ حسین کا کرتا کتنا لمبا تھا بازو کیسے ہوا کرتے تھے حسین کا گرے بال کتنا تھا گرے بال کس انداز کا تھا بٹن کیسے تھے. ناراض نہ ہونا 1200 روپیہ 1500 روپیہ اپنے کپڑوں کی سلائی دینے والوں تم درزی سے کیوں نہیں پوچھتے تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا تمہارا اس کے رسول کہاں چلا گیا. جب کالر والا لباس پہن کے آتے ہو یہ سارے علماء کرام بیٹھے ہیں رب اکبر کی قسم ہے بلال نے چمڑا تو باندھنا گوارا کر لیا اپنے صدر کو درختوں کے پتوں سے چھپانا برداشت کیا لیکن سنت کے خلاف کا لباس پہننا بلال نے پہننا تو دور کی بات ہے آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اور غلام رسولو چلو ٹیلر ماسٹر کی دکان پر جس دکان پہ لکھا ہو کہ یہاں سنت کے مطابق لباس سیا جاتا ہے وہاں تو پوچھے اعلیٰ کوالٹی اعلیٰ ڈیزائن کا لباس سیا جاتا ہے کوئی ایسا جواب جو ٹیلر ماسٹر ہو اپنی دکان پہ لکھ کے لگا دے کہ یہاں سنت کے مطابق لباس سیا جائے گا. کبھی آپ نے علماء اکرام سے پوچھا یہ کھپے گول بازو کیوں پہنتے ہو یہ بیل کیوں پہنتے ہو چکور دامن کیوں پہنتے ہو. کبھی آپ نے پوچھا اللہ اکبر شلوار ٹخنوں سے اونچی کیوں کرتے ہو. کیا ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں کیا ہمارے پاس کپڑا کوئی نہیں کیا ہم بے وقوف ہیں. چل
شلوار ٹخنوں سے اونچی پہنتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی، ہمارے بڑوں نے بتا دیا، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی شلواروں سے اپنے ٹخنے چھپائے گا میں محمد اسے حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ کبیرہ گناہ ہے ٹخنے چھپانا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، سارے لگے پڑے ہیں۔ جیسے ہم نے کالر پہن رکھا ہے، یہ دیکھو میرے عزیزو، سمجھانا پڑتا ہے، ایک یہ سٹینڈ ہے، ایک یہ سٹینڈ۔ اتوار کے دن آپ چرچ میں چلے جاؤ، کلیساؤں میں گرجا گھروں میں چلے جاؤ، یہ صلیب کا نشان ہے، یہ عیسائیوں کی نشانی ہے۔ یہ نشان اس وقت امت کا بوڑھا بھی پہن کے بیٹھا، نوجوان بھی، یہ کالر والا لباس، یہ کالر اس طرح مڑا ہوا اور یہ پٹی میرے عزیزو، یہ عیسائیوں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، کیا رحمت دو عالم علیہ السلام کی سنت معاذ اللہ نفید ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہمیں پسند کوئی نہیں۔ نبی کے نام پر کھانے والے ہیں، نبی کے نام پر آپ کی گردنیں کٹانے والے کہاں چلے گئے؟ سنت زندہ کرو، عشق نبی سے ملتے ہیں، سنت اللہ جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جتنا اتباع سنت ہوگا اتنا اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نصیب ملے گا، تو سنت کو پورا کرنے سے ملے گا۔ میرے عزیزوں، مجھے پگڑی سر سے اتارنا پڑے گی، یہ دیکھو بال اوپر کی طرف ہیں، سجی طرف کوئی بال نکالے گا یہ یہودیوں کا طریقہ، کھبی طرف کوئی چیز نکالے گا عیسائیوں کا طریقہ۔ بالوں کو اوپر کر لو، یہ بیچ میں مانگ نکال لو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہالینڈ نے کارٹون بنا لیا، تم سارے دشمن بن گئے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، آج کے رسول کی دکان پہ جاؤ، اس نے کتنی کارٹون کی تصویریں بنا رکھی ہیں، یوں کر کے اس طرح رگڑ کے، اللہ کی قسم اس طرح رگڑ کے کہتا ہے کس طرح دی بناوا، 10 دی تیری مرضی دی بناوا، وہ کہتا ہے جس طرح دی تینوں چنگی لگے اس طرح بنا دے۔ جب وہ چنگی بناتا ہے، خدا کی قسم فاطمہ کا ابا روز انور میں رونے لگ جاتا ہے۔ کپڑے بھی میرے طریقے کے مطابق نہیں، چہرہ بھی میرے طریقے کے مطابق نہیں، سنت بھی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سا ایسا عشق تھا، محبت کی، جس نے صبح صبح سب سے پہلا کام حضور کی سنت کو منڈوانے پر آمادہ کر دیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ ملک شام کے اندر اللہ اکبر، شام کے بازار میں ہم 16 علماء کرام لائن سے کھڑے تھے، اسکول کے بچوں کی چھٹی، ہم چل چل کے تھک گئے، اللہ اکبر کچھ مشروب پینے کو دل کیا۔ ایک عورت آئی سامنے سے، بڑی لیڈی اپ ٹو ڈیٹ، بڑا تنگ لباس پہنا ہوا تھا، اس پر میرے عزیزوں مغرب پورا چھایا ہوا ہے، پورا مصر، پورا ملک شام تباہ ہوا پڑا ہے۔ عورت گلے میں پرس ڈال کے آئی اور علماء اکرام کو آنکھوں میں سرما نگاہی تھی، اللہ کا ذکر اور ہاتھ کے اندر تسبیح، سر پہ ہمارا شلوار ٹخنوں سے اونچی، لمبا لمبا کرتا اور ہاتھ میں عصا لیے کھڑے ہیں۔ ایک عورت سامنے سے آئی، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے سجدے میں گر کے زور زور سے رونے لگی۔ اللہ اکبر، میری گھر والی ساتھ تھی، ہم نے اسے تھوڑا پیچھے کیا، 4-5 خاتون عورتیں بھی ساتھ، گھر والیاں لوگوں کی گئی، میری گھر والی ساتھ تھی۔ یقین جانے وہ عورت آگے بڑی، اس میں یوں کر کے میرے بال یوں پکڑے اور یوں کر کے کھینچے اور میرے پگڑی کے پلو کو یہاں تک کہ پگڑی کھل جائے، میری بیوی نے پرے دھکا دیا۔ وہاں کا مندوب کہنے لگا اللہ اکبر، یہ گستاخی نہیں کر رہی ہے، دیکھ رہی کون ہے؟ اپنی شامی عربی زبان میں ہمیں اتنی سمجھ آئی، وہ مختلف عربی زبان تھی۔ ہمارے مندوب سے کہنے لگی یہ آسمان سے فرشتے تو نہیں اترے؟ اس نے کہا نہیں، ہاں یہ بلال کی اولاد آئی ہے۔ اللہ اکبر، نہیں پاکستان سے لوگ آئے ہیں، صحابہ کی قبروں کی زیارت کرنے آئے ہیں، اللہ والوں کی قبور پہ آئے ہیں، تحفہ لینے کے لیے آئے۔ چیخ ماری، شام کے بازار میں رونے لگ گئی، یہ کپڑے کا کونا پکڑ کے کہنے لگی یہ لباس تو ہمارا تھا، ہم نے اسے پیسوں سے بیچ دیا، نہ عزت رہی نہ ہم بچے۔ اپنے ملک میں جا کے کہہ دینا عزت ملے گی تو محمد کی سنت اور لباس میں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ روتی بھی ہاتھ اٹھا کر روتی دعا کرتے۔ فندق المنصور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار تھا، اللہ اکبر، اسی کے قریب فندق المنصور ہوٹل تھا۔ کھانا کھلانے کے لیے بوفے سسٹم تھا، عورتیں کھڑی ہوا کرتی تھی، نوجوان چھوٹے بچے جن کے ماں باپ کوئی نہیں۔ پورے ملک شام کے اندر روزانہ شام کو ہر شامی کو، ہر گھر کو 7 روٹیاں بغیر سالن کے ملتی تھی۔ اتنا غریب ملک، قابل تر ملک، ایسے جیسے جنت کے ہیرے ہوتے ہیں، خوبصورت چھوٹے بچے۔
اما نہ ابا، لیکن عقیدہ اللہ کی ذات پر ان کا بڑا مضبوط تھا۔ پانی سے روٹی کھاتے دیکھا، سوکھی روٹی چباتے اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا۔ یا تو میرے عزیزوں 10 سال ہوتے ہیں ٹوکر مار کے جانے والا، خدا کے واسطے اللہ کی نعمت کا قدر کر، ورنہ باہر نکل کے دیکھ لے لوگ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، روٹی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بچی سامنے پوچھنے کی کیا کھائے گا، میں نے کہا اسمی کیا لگی اسمو کا، میں نے کہا تیرا نام کیا، کہنے لگی اسمی نسرین، میں نے کہا میں تجھے کوئی ہدیہ دوں، کہنے لگی کیا دے گا، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے کیا دے گا، میں نے گھر والی سے کہا جا اوپر جا بیگ میں سے چادر سندھی چادر لے کے آ، 4-5 چادریں پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں کیا ڈالی میں لے گیا۔ وہ جب چادر لے کے آئی میں نے بیٹی کو پاس بلایا، میں نے کہا ادھر آ، میں نے یوں کر کے چادر کھول کے مفتی صاحب اللہ کی قسم اس کے سر پہ ڈالی، میں نے دیکھا موٹے موٹے آنسو گرنے لگ گئے، اور اس نے میرا جلدی سے ہاتھ پکڑا، یہاں میرا ہاتھ چومنے لگ گئی، اس کی ناک اس کے آنسو میرے ہاتھ کو لگ رہے تھے، میں بھی بیٹھا رہا، میں نے کہا اللہ سیاں معاف کر دینا، میں کوئی رنڈی کنجری کا ہاتھ نہیں پکڑا، میں محمد کی امتیہ کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، اللہ اس نے بواب سمجھ کے میرے پہ مان کیا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا اللہ اکبر، میرے سے پوچھنے لگی، مجھے تو عربی شامی نہیں آتی تھی، میں نے کہا پاکستان سے تمہارے بھائی ہیں، یوں کر کے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور زاروں قطار رونے لگ گئی، اللہ اکبر۔ اس نے عربی زبان میں جملہ کہا، ایک کراچی کے ساتھی بیٹھے تھے وہ شامی جانتے تھے، کہنے لگے پتہ ہے مولوی صاحب کیا کہتے گی کہ تم کون ہو جو ہمارے سروں پہ چادریں ڈال کے ڈالے ہو، یہاں تو روزانہ رات کو ہمارے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور لوگوں جس کلچر کو کملی والا اس امت کو دے کے گیا تھا، میری بیٹی میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مزار پر تقریباً 4.5 حضرت حسین کی بہن کے مزار پر حضرت فاطمہ کی دھی محمد کی گودی میں کھیلنے والی سیدہ زینب کے مزار پہ 4 گھنٹے بیٹھا رہا۔ جب ہم اٹھنے لگے حضرت پیر محمد صاحب نے چیخ ماری، رونے لگ گئے، ہم بھی ساتھ رونے لگ گئے، اللہ اکبر۔ بندے قلندر کی زبان سے نکلا، ایسا محسوس ہو رہا تھا سیدہ زینب کہہ رہی تھی اپنے ملک میں جانا، اپنی بیٹیوں بہنوں سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہمارے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن خدا کا قرآن سنایا، بتاؤ بتاؤ پنڈی داس کی رہنے والیوں وہ تم نے پردہ کتنے پیسوں میں بیچ دیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، ہم اللہ کے دربار میں جس پردے کو بچانے کے لیے ہمارے بھائیوں نے سجدے کر کے تلواروں کے سائے میں قرآن سنایا، وہ پردہ اگر تم نے اس کی ناقدری کی قیامت کے جو اپنے نانے کے حوض کوثر پر تمہیں آنے سے روکے گی، اللہ اکبر۔ او خدا کی قسم پوری دنیا تمہیں دیکھ کے رشک کرتی ہے، تم ان کی تقلید کرتے ہو، اللہ اکبر، جو تمہارے سر میں جوتے بھی مارتے ہیں اور ہمارے سے اپنے کتے بھی نلواتے ہیں۔ آ جاؤ، دنیا کہتی ہے پاکستان میں کیا رکھا، میں کہتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا رکھا، جا باہر جا کے دیکھ، تجھے سجدہ کرنے کے لیے مسجد نہیں ملے گی، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ یا گھر کا دروازہ کھولو، سامنے اللہ کے گھر کا دروازہ نظر آتا ہے، مدارس کا جال پاکستان میں، اذانوں کی آواز پاکستان میں، تبلیغ کا کام پاکستان میں، تدریس کا کام پاکستان میں، حافظ پاکستان میں، عالم پاکستان میں، مفسر پاکستان میں، محدث پاکستان میں۔ جا ڈالر پاؤنڈ کمانے والوں سے پوچھ کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کے اندر بیٹھ کے 400 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ آ جاؤ مسلمانوں، پیار والی چھتری کے اندر آ جاؤ، میرا موسی، میرا پیارا نوجوان خطیب، ابھرتا ہوا خطیب اپنے جذبات کو اجاگر کرتے ہوئے ایک فکر دے کے گیا، معراج والے نبی کا ذکر کر کے گیا۔ کیا ملا معراج کا تحفہ نماز کا، اور اس کے علاوہ کیا ملا؟ سیدہ عائشہ جھولی پھیلا کے حضور کے پاس بیٹھی ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیٹی ذرا سننا، میری بہن سننا، میرے ویروں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں ذرا سننا۔ اما عائشہ نبی کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھی ہے، دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا عائشہ آج جھولی پھیلا، مانگ کیا مانگتی ہے، جو مانگے گی آج میں اللہ کے فضل سے اللہ سے دلوا کے رہوں گا۔ اما عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی جو مانگوں گی دو گے؟ ہاں خدا سے دلواؤں گا۔ کہنے لگی پھر مجھے اجازت تھوڑی سی دے دو، میں اپنے ابا ابو بکر صدیق کے پاس ہویا ہوں۔ کیا کرے گی جا کے؟ میں بس جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا جا عائشہ چلی جا، اما پردے میں دوسری گلی میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر ابو جی آج پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دریا کرم جوش میں آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے عائشہ جھولی پھیلا، جو مانگے گی میں تجھے دوں گا، اللہ سے دلواؤں گا۔
سیدنا صدیق اکبر نے بیٹی کی طرف پلٹ کے دیکھا، عائشہ تمہیں مانگا تو نہیں؟ کہا نہیں ابا جی میں نے نہیں مانگا، یہی تو آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ اے لوگوں، عائشہ جیسی عقل مند دانا فقیہ مفتی عالم حافظہ جیسی عورت جو ساری کائنات کے مرد عورتوں کی بوڑھے بچوں کی سب کی ماں ہے، تو اماں نے فرما دیا میں ذہانت میں عقل میں کتنی بھی آگے چلی جاؤں، لیکن جب کوئی اہم مسئلہ درپیش آ جائے تو چھوٹوں کو چاہیے بڑوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ کملی والا دینے والا، خدا سے لے کے دینے والا، عائشہ جھولی میں لینے والی، لیکن اپنے ابا سے پوچھنے کے لیے آ گئی۔ اولاد، عورت میری ماں بہن پردے میں بیٹھی ہے، اللہ کی قسم کبھی سونے سے پیار ہے، کبھی چمکتی چیز سے پیار ہے، لیکن سال گزر جائے اولاد نہ ہو پھر سونے سے پیار نہیں ہوتا، سونے جیسی چیزوں سے پیار نہیں ہوتا۔ پھر کہتی میرے لیے دعا کرو اللہ میرے پتر ہی دے دے، ایک دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، میں آپ حضرات کو ذمہ دار میرے بزرگوں ادب کے ساتھ ٹھہرا رہا ہوں، جتنا ہم نے اپنے بچوں کا بیڑا غرق کیا موبائل نے اتنا بیڑا غرق کوئی نہیں کیا۔ ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں۔ یہ کوئی جوان مردی ہے صبح نکلے رات کو 12 بجے گھر آئے، سوتے ہوئے چھوڑ کے گئے، سوتے ہوئے آ کے پایا نہیں، عصر کی نماز کے بعد دکانیں بند کرو، عصر سے لے کر رات تک کا وقت اپنے بچوں کو دو، انگلی پکڑ کے خدا کے گھر میں لے کے جاؤ، ان کے سامنے قرآن بیٹھ کے پڑھو گے بچہ تمہارے سامنے قرآن پڑھے گا، ان کے سامنے سگریٹ پیو گے تو بچہ سگریٹ پیے گا، ان کے سامنے شرافت دکھاؤ گے تو بچہ شرافت دکھائے گا، ان کے سامنے گالم گلوچ کرو گے تو بچہ ماں باپ کا ادب نہیں کرے گا، گالم گلوچ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میری بہن آج کہتی ہے عبدالحنان صدیقی آیا پانی پڑوا لو، عبدالحنان صدیقی صاحب آئے چینی پڑوا لو بچوں کے لیے۔ ارے سانو کی بھی نظر لگ گئی، تیرے بچوں کو تو نظر لگی کوئی نہیں، میری بیٹی اپنی گود کے لیے میرے سے تعویذ لی، میری اپنی گود کے لیے میرے سے تعویذ لے، پانی پڑوا اپنی گود پر چھڑکا، تیری گود کو کس کی نظر لگ گئی؟ تیرے دودھ میں تو وہ تاثیر تھی، پینے والا عبدالقادر جیلانی بنا کرتا تھا، تیری گود میں تو وہ تاثیر تھی، تیرے دودھ کی تو وہ بہار تھی، پینے والا 17 پارے یاد کرنے والا قطب الدین بختیار کاکی بنا کرتا تھا، تیرے گود کا تیری دودھ کا تو وہ فیضان تھا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ گلی کے کونے پہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کالی کملی والے پر درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہندوستان کی عورتیں اپنے گھروں میں سے کھڑکیوں میں سے جھانتی مارنے لگی، ساری کی ساری حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے گھر آ گئی، نی فرید دی اماں آتے کی اللہ اکبر، بچے کو کون سا شہد پہ دم کرتی کے دیتی ہے، دودھ پلاتے وقت کون سا دم کرتی ہے، ہمارے بچے ہر وقت گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرے بچے کو دیکھو جب بھی دیکھو حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، بتا تو صحیح کیڑے مولوی نے تینوں وظیفہ دیتا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے کمال فرید کا نہیں فرید کی ماں کا ہے، کہ جب سے دنیا میں آیا ناپاکی کے ایام کے علاوہ رب اکبر کی قسم ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو، رات کو جب یہ سو جاتا میں بھی سو جاتی، جب یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے میرے سے دودھ مانگتا لوگوں میں گود میں نہ اٹھاتی، پہلے وضو کر کر میں طہارت حاصل کرتی پھر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی، اس کا کمال یہ ہوا ماں دیندار ہو بیٹا ولی بنتا ہے، اور ماں کا کردار میرا عزیز و نازک ہو جائے بیٹا بدماش بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میری بچی خدا کے واسطے اگر چاہتی اپنی اولاد پر رحم کھا ترس کھا، اگر چاہتی تیرا بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جا تو وہ کردار دکھا جو تجھے سیدہ فاطمہ کا آٹا دل کے فاتح میں دے کے گئی، وہ کردار دکھا کہ اماں خدیجہ بالکبریٰ نبی کے قدموں پہ سب کچھ لٹا کے چلی گئی۔ میرے عزیزوں ہمارے پاس سونے چاندی کی کمی نہیں لیکن کردار کی کمی ہے، جس کی وجہ سے مردوں کو بھی جوتے پڑ رہے ہیں عورتوں کو بھی۔ تو اتنی پاک باز مقدروں والی تھی، 3 سال پہلے تیرے منہ سے ایک اتنا زیبا لفظ نکلا، گندا نعرہ نکلا، میری مرضی میرا جسم، 4 سال ہو گئے تیرے اس گندے نعرے کی وجہ سے اثر مسجدوں کے اوپر پڑا، مدرسوں کے اوپر پڑا، قرآن پڑھنے والوں کو قرآن بھول گیا، لوگ نمازوں کے سجدے سے غیر عادی ہو گئے، تیرے اس برے لفظ سے میری مرضی میرے جسم کا اتنا اثر پڑا۔ پاکستان والوں اب خدا کا شکر کرو وہ بھی SOPs کے ساتھ مدینے مکے کا دروازہ بند ہو گیا، جمعے کی نمازوں پہ پابندی لگ گئی، مدرسوں کے اندر چھٹیاں ہو گئی، پھر اگلے مہینے ملانگ مارچ آ رہا ہے، پھر اعلان ہو گیا
کوئی تمہارے میں رویا، کوئی چائے کے اسٹال، کوئی ہوٹل لگائے گا، کوئی سگریٹ بیچے گا، کوئی اسٹیل کی بوتلیں بیچے گا، اور نہ 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 محبت نہ کرو اس گندے جلوس کے احتجاج کی، اس ریلی کی، میری مرضی میرے جسم کے نعرے کی مذمت کرو۔ پتہ نہیں کس کی دعا لگی، پہلے تو رب نے چھوڑ دیا، اگر پھر بغاوت میں میری بیٹی اتر آئی، خدا کی قسم اگر اسے غصہ آ گیا تو دھرتی پلٹ کے نہ رکھ دے۔ آج میری بچیاں کم از کم تم تو کہہ دو، میرے ویرو تم تو کہہ دو، میری مرضی میرا جسم نہیں، مرضی بھی خدا کی، جسم بھی خدا کا۔ پھوڑ دینا ٹی وی، توڑ دینا ایسے موبائل کو جس موبائل کے اندر میری بیٹی ننگا سر لے کے آئے۔ المیہ یہ نہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا، فکر اس بات کی کرو پورے دن میں میرے گھر میں مصلی نہیں بچھا۔ رونا اس بات کے نہیں کہ میرے بچے کالج اسکول میں نہیں پڑھتے، رو اس بات پر کہ 11 مہینے ہو گئے رمضان گزر گیا، 12واں مہینہ چڑھنے والا ہے، میرے گھر میں رمضان گزر گیا، 11 مہینے ہو گئے، میرے گھر کے اندر میرے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن نظر نہیں آیا، میرے گھر کے کونے میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی۔ روز بات پہ میرے بازار بھر گئے، خدا کے گھر خالی ہو گئے، جمعے کے دن بھی خدا کے گھر میں رات پڑے، رونا کیوں نہیں آتا؟ 1 سال کے بعد رمضان مہمان بن کے، قرآن مہمان بن کے تیرے میرے گھر آتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ اکبر، ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا، بدنصیبی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے واسطے میرے عزیزوں، معراج والے نبی کا تحفہ دیکھو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مانگ اللہ سے لے کے دوں گا۔ ابو کے پاس گئی، ابو جی کیا مانگوں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی کچھ مانگا تو نہیں؟ کہا نہیں میرے ابو۔ کہا جا جا کے مانگ لے، کیا مانگوں؟ کہا جھولی پھیلا کے سر جھکا کے بیٹھ جانا اور کہہ دینا معراج والے دولا اللہ۔ جب جبرائیل آپ کے دروازے پر آیا تھا اور آپ کو آ کے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کملی والے جو جوتا مکے کے موچی نے بنایا وہی جوتا پہن کے آ جا، جو کپڑا مکے کے دردی نے سیا وہ پیمن والا چوگا جبا کرتا پہن کے آ جا۔ تیرا رب کہہ رہا جوتے سمیت تجھے بلاؤں گا، ساتوں آسمان زمین کی سیر کراؤں گا، تجھے جوتے سمیت عرش معلی پہ کھڑا کروں گا، تیرا جوتا میرے عرش کو لگے گا، تیرے جوتے کی وجہ سے میرے عرش کا مقام بلند ہوگا۔ محبوبہ میں تجھے عرش معلی پر جوتے پہنا کے کھڑا کر کے مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کروں گا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو آج دیکھو، شب اسرا کے دولہا کو دیکھو۔ اور لوگوں جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کروڑوں گنا زیادہ آج میرے محمد کا شان اونچا۔ آؤ دیکھو میرے معراج کے دولہا کو، جھجا کے کہہ دے معراج والی رات جب خود نممی کے پردے ہٹائے تھے، آمنے سامنے بٹھایا تھا، کچھ دیکھا کچھ دکھایا تھا، حال پوچھا حال سنایا تھا، جی جی کہ جب چلنے لگے تھے الوداعیہ کلمات ہوئے تھے، محبوب اس وقت جب آپ کو بلایا تھا اور آپ کو کچھ سنایا تھا اس میں سے ایک بات عائشہ کہہ رہی ہے میری جھولی میں ڈال دو، پھر یہ دوبارہ گئی کہنے لگی محبوبہ مال نہیں مانگتی، دنیا کا حال نہیں مانگتی۔ کملی والے معراج کی رات جب آپ چلنے لگے دعائیں الوداعیہ کلمات میں جو آپ کے رب نے آپ کو فرمایا تھا اس میں سے ایک جملہ میری جھولی میں ڈال دو۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اندر کے دانت حضور کے لبھیلے کھلے، اندر کے دانت ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا عائشہ صحیح بتانا، یہ سوال تیرے باپ ابو بکر نے بتایا ہے؟ کہ جی جی۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا مجھے پتہ ہے تیرے ابو بکر باپ کے علاوہ یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ فرمایا میری عائشہ جھولی پھیلا کے بیٹھ جا۔ سید عائشہ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی۔ سننا ذرا میرے عزیزو، آج یہی لے جانا، اتنا ہی سبق ہمارے لیے کافی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا جب میں چلنے لگا فرمایا محبوبہ ایک پیغام تو لے جا، جا کے اپنی امت کو پیغام سنا دے۔ معراج کے تحفے میں نماز کا تحفہ، سلام کا تحفہ، خیر کا تحفہ، رحمتوں کا تحفہ، برکتوں کے تحفے کے ساتھ ساتھ بڑا تحفہ بھی لے جا۔ کیا بڑا تحفہ؟
جا کے کہہ دے تیرے رب نے تجھے معراج کی رات تحفہ دیا. تیرا رب کہہ رہا اپنی امت میں جا کے اعلان کر دے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا پروردگار عالم قیامت کے دنوں سے بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل کر دے گا. دل توڑے نماز کے سجدے مدینے مکے میں کرے علماء بیٹھے قبول کوئی نہیں. دل جوڑے کچی مسجد میں سجدہ کر لے اللہ نمازوں کے سجدے قبول فرما لیتا ہے. اوے لوگوں مسجد کے اندر جب تشریف لاتے ہو ہاتھ مار کے دیکھتے ہو کلیمہ تے مٹی پئی نیچم نہیں ماریا چاڑو نہیں ماریا تجھے کلیل پہ مٹی نظر آ گئی. جو اللہ اکبر رشتے ناتوں کو توڑنے کی دل پر جو گرد و غبار کے گٹھڑے جمے وہ نظر کیوں نہیں آئے؟ خدا کے واسطے اگر اللہ کے ہاں مقبول ہونا چاہتے ہو تو معراج والے دولہا کا لیا ہوا تحفہ آج لے کے جاؤ. آج نیت کرو مسی سے خالہ سے ماموں سے تائے سے چاچے سے پھپھی سے آج تک رشتہ داریاں دینے میں لینے میں کڑی منگی دیتی کوئی نہیں منڈے کا رشتہ مانگیا دیتا کوئی نہیں. آج جتنے رشتے عداوت کے اندر بدلے ہوئے ہیں آج بغاوت کے اندر بدلے ہوئے رشتوں کو پیار میں رشتوں کو بدل لو. میرے عزیزو اللہ اکبر میں خوش ہوں نہ خوش ہوں لیکن زمین سے لے کر آسمان تک کی ساری مخلوق خوش ہو جائے گی. اللہ بھی راضی روزے میں اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا. جب آج اپنی بلند آواز سے کہہ دو ہم نے ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. سچے دل سے کہہ دو اللہ کے لیے معاف کر دیا. اللہ کے لیے کہہ دو معاف کر دیا. اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب ایک کام اور کرنا اگر کوئی لاہور میں رشتہ دار سے ناراض ہے کوئی گجرے والے میں ناراض ہے نہیں جا سکتا نمبر ملا کے ٹیلی فون پر تو بات کر سکتا ہے. بہن سے ناراض ہے اچانک بھائی کا نمبر دیکھے گی. ماسی سے ناراض ہے اچانک بھانجے کا نمبر دیکھے گی. پھپھی سے ناراض ہے اچانک بھتیجے کا نمبر. اتنا بڑا کلیجہ ہو جائے گا. اگر کسی شہر میں رہتے تو سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھ کے تائے دبوا کھڑکا دینا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے کہنا ابا تو نہیں ہے ابے جیسا ہے. خالہ کا بوا کھڑکا کے کہنا اماں تو نہیں ہے اماں جیسی ہے. ٹھیک ہے گلے تیرے بھی گلے میرے بھی. اماں آج میں تیرے آگے جھک گیا مجھے ماں یاد آئی ماسی میں تیرے دروازے پر آیا مجھے ابا یاد آئی تائے چاچے میں تیرے دروازے پر آیا. میں چھوٹا ہو کے ہاتھ جوڑتا ہوں فرمایا جو اپنے حق کو دبا دیا اور دوسرے کے حق کے لیے جھک گیا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑ کے اس کو اللہ کے دن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کا سر بلند کرواؤں گا. فرمایا اگر کسی سے صلح کرتے وقت اگر جھکنا پڑے جھک جاؤ جو جھک جائے گا قیامت کے دن اللہ سے بلند یا عزت دلواؤں گا. اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے قیامت کے دن میں اللہ سے حق دلواؤں گا. آج میرے عزیزو فقیر کے ناسوں کی قدر کرو. اللہ کی قسم دنیا کے اندر جانا ہوتا ہے. ابھی پرسوں ترسوں میں گوادر کے اندر کراچی سے بھی 624 کلومیٹر آگے بیٹھا ہوا تھا. یقین جانو سمندر تین طرف سے سمندر بیچ میں اتنا سا مٹی کا جزیرہ لہروں کے درمیان سمندر کی لہروں کے درمیان خدا کا قرآن سنا کے آیا اور میرے منہ سے دکھلاؤ پانی کی موجوں گواہ رہنا. صحابہ نے افریقہ کے جنگلوں میں گھوڑے دوڑائے سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے کے پاؤں رکھوا کے کہا اللہ تیرا دین ہم نے یہاں تک پہنچا دیا. یا اللہ میں ملک پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوا آیا. یا اللہ نے سمندر کی موجوں کو بھی تیرا قرآن سنا دیا. قیامت کے دن اللہ تو گواہ رہنا اے سمندر کی موجوں گواہی دے دینا کہ نبی کے غلاموں کے غلام پانی کی موجوں کو بھی قرآن سنا کے چلے گئے. اور لوگوں نفرت کی آگ ہے کچھ نہیں رکھا. ساس سے بہو ناراض ہے درانی جھگانی کا آپس میں جھگڑا نند بھاوت کا جھگڑا. آج اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دو. زبان سے کہہ دو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. بولو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. 3 مرتبہ کو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. کہو سچے دل سے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب 3 مرتبہ کہہ دو اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے. کہو اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے. اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے. اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم میں بہترین وہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی.
تم سب میں بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. حضور نے آج کھڑے فرمایا لوگوں دیکھ لو محمد اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے موقع پر نبی کی بیوی امت کی ماں سفر کے موقع پر آپ نے خیمے کے پاس سواری منگوائی. فرمایا صفیہ سے کو سواری پر آ کے بیٹھ جائے. اماں اٹھی اللہ اکبر اور سواری کے قریب آئی. حضور کا مکھڑا دیکھ کے اشارہ کیا میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا. آپ نے انہیں فرمایا بلال جا ماں کو سہارا دے. ابو بکر عمر جا ماں کو سہارا دے. میرا پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے اور صفیہ کے پاس اپنی گھر والی کے پاس گئے. فرمایا بیٹھا نہیں جا رہا کبھی بھی نہیں بیٹھا نہیں جا رہا. اللہ کے پیغمبر نے اپنا ایک پاؤں یوں کر کے اٹھایا ہوا میں اپنا پاؤں کر کے اپنا گھٹنا اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا. پھر سیدہ سے فرمایا اپنے دونوں ہاتھ پکڑا. اماں نے دونوں ہاتھ پکڑائے. پیغمبر نے یوں کر کے اونچا کیا. فرمایا دونوں پیر میری ران پہ رکھ کے کھڑی ہو جا. صحابہ کہہ رہے منظر دیکھ رہے خدا کا پیغمبر ہے. اللہ اکبر. جب یہاں ران پہ کھڑا کر کے جب آپ نے ٹانگ پہ کھڑا کیا پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کا سہارا دے کے بٹھایا. جب اماں بیٹھ گئی آپ نے فرمایا پریشانی تو نہیں. حضور کا مکھڑا دیکھ کے ماں کی آنکھوں میں ہنجو آ گئے. نہ میں پریشان کوئی نہیں. کیا علاج بناؤ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا. اور لوگوں خدا کے واسطے یہ امت نفرت کے بیج بونے نہیں آئی ہے تو پیار کا بیج ڈالنے کے لیے آئی ہے. بس دعائیں لے کے آپ حضرات سے جا رہا ہوں اگر بہو کسی کی بیٹی بہو بن کے تیرے گھر میں آ جائے جہیز کا تانا اسے نہ دینا. اور میرا چاند اگر کوئی اللہ غریب گھرانے سے تجھے عورت دے دے کبھی اس کے باپ کی غربت کا اس کے تانا نہ دینا. عورت کینسر کا مرض برداشت کر سکتی ہے ماں باپ پہ انگلی اٹھی عورت سے برداشت نہیں ہوتا. اولاد اللہ کے خزانوں میں اگر وہ تیری خدمتگار ہے اگر اس پہ اولاد کوئی نہیں تو اولاد کے چکر میں طلاق دے کے اسے غریب ماں باپ کے گھر نہ بھیجنا. فرمایا اتنا گھنونا جرم ہے نمازی ہو یا حاجی ہو روزے دار ہو متقی پرہیزگار ہو اگر یوں کہتا ہے میں تینوں طلاق دے دینی ہے تیرے منہ سے لفظ نکلتا ہے رب اکبر کی قسم خدا کا عرش بھی کانپنے لگ جاتا ہے. فرمائے یہ جائز ہے طلاق دینا دے سکتا ہے لیکن اللہ اکبر ایسا کڑوا جائز ہے کہ ساتوں زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اولاد اللہ کے اختیار میں کون سی عورت چاہتی کہ میں بادا بنوں اگر قدرت کو منظور کوئی نہیں تو کیا آپ طلاق دے دیں گے کہ دوسری بیوی لا کے اس کے حق طلب کریں گے؟ اور نہیں 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 نماز کا حساب میرے سے روزے کا حساب میرے سے زکات کا حساب میرے سے. جب اخلاق کا پرچہ آئے گا اللہ میرے سے نہیں لے گا میری بیوی کو بلائے گا اور پوچھے گا بتا اخلاق والا پرچہ کیسا تھا. اگر اس نے حق ہنس کے دکھا دیا تو نماز روزہ سب قبول رو کے دکھا دیا اللہ ساری نمازیں منہ پر مار دے گا. اللہ ہمارے گھروں کی ازواجی زندگی خوش سے خوش تر بنا دے. کہہ دو آمین. ہنستے مستے گھر جایا کرو ہنستے مسکراتے گھر آیا کرو. 5 وقت کی نماز کی پابندی کا ارادہ نہیں وعدہ کرو انشاءاللہ. رمضان المبارک ممبر پر تشریف فرما صحابہ کا چہرہ نبی کا مکھڑا دیکھ رہا ہے. آپ کیا فرمایا وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا. صحابہ نے مڑ کے دیکھا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کون آ گیا. آپ مسکرانے لگے فرمایا لوگوں رمضان آ گیا ہے رمضان کا مہینہ رجب کا چاند چڑھتا حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب شعبان میں برکت دے صدقے سے رمضان کا مہینہ عطا فرما. سارے نبیوں کا سردار 2 مہینے پہلے رمضان کی آمد کے لیے جھولی پھیلا رہا ہے. امت کے اندر یہ فکر کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ نیت کرو رمضان کا چاند چڑھے گا نماز کی زکات کی اذان کی تراویح کی روزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہر وقت سحری اور افطاری کا دسترخوان اپنے گھر میں سجائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. مال میں زکات دے کر فصلوں میں سے کھیت میں سے کھلیان میں سے عشر دے کے اپنے مالوں کو پاک کریں گے. مخلوق خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے اور جنت میں جانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ کو بھی راضی کریں گے اللہ کے حبیب کو بھی راضی کریں گے. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے عالم بنائیں گے عالمہ بنائیں گے فاضلہ بنائیں گے. اپنے بچوں کو اللہ اکبر نیک بنائیں گے خدا کا بندہ محمد کا غلام بنائیں گے. 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ
پھر کو یا اللہ میری توبہ. انشاءاللہ جس کی نماز رہے گی کہہ دو گھر جا کے پڑھیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. اور آج میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا. کوئی ہے ایسا جوان مرد آج اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے کہہ دے گردن تو کٹاؤں گا لیکن آج کے بعد حضور کی سنت پہ ہاتھ نہیں لگواؤں گا. کھڑے ہو کے دل کے چہرے پہ حضور کی سنت نہیں, آج کھڑے ہو کے اعلان کرو انشاءاللہ پکے دل سے. اور بے شک ایک ہو ایک ہزار ہو, پکے دل سے ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ انشاءاللہ حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلاؤں گا, سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا ماشاءاللہ, سنت کے مطابق ماشاءاللہ. اللہ حیاتی ہو, اللہ برکت عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اگر ایک آپ سے تقاضا اور مانگ لو کہ آپ دو گے اترو گے پورا. جمعرات سے نہیں, جمعے سے نہیں, ہفتے سے نہیں. یہ اللہ اکبر. بھائی سلیم صاحب جتنے بھائیوں نے جلسے کا اہتمام کیا, بھائی مولی مشتاق اللہ قبول فرمائے, کہہ دو آمین. بلانے والے آنے والوں کا نام اللہ قبول فرمائے. کل کیا دن ہے بھائی؟ کل اتوار. چھٹی والے غیر چھٹی والے اسکول والے کالج والے اپنی قربانیاں دے کے اپنے کاموں کی. کل سے بتاؤ پنڈی کوٹ پنڈی داس اپنے اپنے علاقے سے کون اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ کل سے انشاءاللہ میں نقد نکلوں گا. وہ کھڑے ہو کے ایک جماعت دیں, کھڑے ہو کے ایک آدمی ماشاءاللہ, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جماعت دو ماشاءاللہ. اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. ابھی 4 آدمی ہوئے, اللہ مجھے لے جائے میں نکلوں گا. اٹھ کے کھڑے دے دو اللہ کو. 3 دن 5 ہو گئے, 6 ہو گئے, اٹھ کے بیٹھ کے 7 ہو گئے, 8 ہو گئے, 9 ہو گئے, اللہ 10 ہو گئے. ذرا یہ سارے میرے قریب آ جاؤ, آ جاؤ. اللہ حیاتی ہو, یہاں جاؤ ماشاءاللہ. 11 کے 11 یہاں آ جاؤ, آ جاؤ. اللہ قبول فرمائے, آ جاؤ یہاں آ جاؤ ماشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. سبحان اللہ. چمکتے دمکتے یہ مہمان ہے پورے مجمع میں, اللہ نے ان کو قبول فرمایا اپنے راستے کی دھول کے لیے. آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ ماشاءاللہ, آ جاؤ ماشاءاللہ, آ جاؤ ماشاءاللہ. ذرا اپنا چہرے میں پیری گرگدانی شبد پرہیزگار, یہ ہو اللہ نے نعمت عطا فرمائی. اب دوسری, اللہ اکبر. 4 مہینے پرانے کا 4 مہینے والوں کا پرانوں کا جوڑ آ رہا ہے. یہ کب سے لے کے 4 تک 5 کو دعا کرتے ہو تیاری انشاءاللہ جاؤ گے پرانے بھائی. جن 4 مہینے کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے مسجد کو دو گے, تعلیم میں جڑو گے, مقامی گوشت میں جڑو گے, اپنے گھر تعلیم کرو گے, اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بنانے کے سوچو گے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا, یا اللہ تیرے بس میں تو ہر چیز ہے. اللہ جو بندہ اللہ بندی یہاں سے نکلے, فرشتہ مسکرا کے دیکھ کے کہہ دے مبارک ہو, گناہ لے کے آئی تھی رحمت کی گٹھیاں لے کے واپس آ رہے ہو. مبارک ہو, اللہ نے آج کے اس پروگرام کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ختم نبوت کی چوکیداری نصیب فرمائے. کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. اللہ صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے. کہہ دو شان صحابہ, عظمت صحابہ, قرآن کی نوکری نصیب فرمائے. شان قرآن, اسلام کے دلوں کی بھی حفاظت, ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. کہہ دو افواج پاکستان, ملک پاکستان, اسلام جو نعرہ بدر احد کے پہاڑوں میں گونجا تھا وہ نعرہ آج لگاؤ. تکبیر